اب نارمل کہہ لو پبلک کے لیے یا ان ایکسپیکٹڈ کہہ لو، انہونی کہہ لو، گفتگو اور وہ دعویٰ کرنے لگا ہوں جس پہ آزاد ڈیجیٹل کے ناظرین بھی اور عام پبلک بھی بڑی حیران ہوگی۔ سہیل آفریدی کو جو عمل اور ایکٹ کیے ہیں اس پہ میں اسے خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ میری انفارمیشن یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے، آج میں اس کو صاحب کہہ رہا ہوں، یہ بھی آپ حیران ہوں گے، کے لیے جو بھی پولیٹیشین یا جو شخص بھی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اختیار کرے گا، فیاض الحسن چوہان اس کو اپریشیٹ کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ آج آپ کے سامنے دو جو ہے وہ بیسک ایشوز ہیں اور دو ضمن ایشوز ہیں۔ ان کے اوپر میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو اور کچھ حقائق اور کچھ تجزیہ رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو آج میں ایک انتہائی، میں سمجھتا ہوں کہ اب نارمل کہہ لو پبلک کے لیے یا ان ایکسپیکٹڈ کہہ لو، انہونی کہہ لو، وہ گفتگو اور وہ دعویٰ کرنے لگا ہوں جس پہ آزاد ڈیجیٹل کے ناظرین بھی اور عام پبلک بھی بڑی حیران ہوگی۔ میں آج ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے، سہیل آفریدی کو، کے پی کے وزیر اعلیٰ کو پچھلے 4-5 دنوں کے اندر جو اس نے ٹرو اسٹیٹسمنٹ شپ کے اوپر مبنی، حقیقی سیاسی اقدار کے اوپر مبنی جو عمل اور ایکٹ کیے ہیں اس پہ میں اسے خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلا، اس نے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلا کر تھورلی وہاں پر پاک فوج کے کور کمانڈر جنرل عمر بخاری اور پھر جتنی وہاں پہ کے پی کے کی پاک فوج کی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے جو آپریشنز ہو رہے ہیں یا جو ٹارگیٹڈ آپریشن ایکسپیکٹڈ ہے فیوچر کے اندر، اس کی ساری موڈیلٹیز، اس کی ڈیٹیلز، اس کا میکنزم وہ جناب ڈسکس کیا۔ پہلا تو یہ میں اس کو اپریشیٹ کروں گا بینگ اے پاکستانی۔ دوسرا، اس نے ایک شہید کے جنازے پہ پہلی دفعہ اس نے شرکت کی، پاک فوج کے ایک جوان کے شہادت کے اوپر، اس کے جنازے پہ میں اس کے اوپر اس کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ تیسری، میری انفارمیشن یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے، آج میں اس کو صاحب کہہ رہا ہوں، یہ بھی آپ حیران ہوں گے، وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی بقا سربلندی کے لیے جو بھی پولیٹیشین یا جو شخص بھی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اختیار کرے گا، فیاض الحسن چوہان، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ ادارہ بھی، آزاد ڈیجیٹل بھی، اس کو اپریشیٹ کرے گا۔ لیکن جو پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے کا ایکٹ اور عمل کرے گا، اس کی ہم کھل کے ٹکا کے جناب اپنے اپنے انداز سے جو ہے وہ اس کو کرٹیسزم بھی کریں گے، اس کی تنقید بھی کریں گے۔ تیسری جو اس نے ایکٹ کیا ہے، میری انفارمیشن یہ ہے کہ 4 گھنٹے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سہیل آفریدی صاحب کی پاک فوج کی جتنی انتظامیہ، مینجمنٹ، لیڈرشپ ہے کے پی کے کی، اس کے ساتھ میٹنگ ہوئی۔ اس میں پورے کے پی کے جتنے سیکیورٹی ایشوز ہیں، جتنے ٹی ٹی پی سے ریلیونٹ ایشو ہیں، جتنے دہشت گردوں سے ریلیونٹ ایشو ہیں، جتنے وادی طیرہ کے حوالے سے، اس کی انخلاء، آبادی کے انخلاء کے حوالے سے، ڈسپلیسمنٹ کے حوالے سے، اس کی جو انتظامی معاملات ہیں، اس کے جو فائنینشیل معاملات ہیں، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جناب پورے کے پی کے دہشت گردی کے ایشو کے اوپر جو ہے وہ میٹنگ ہوئی۔ یہ ہے ٹرو اسٹیٹسمین شپ۔ سہیل آفریدی صاحب، جب آپ کسی سرکاری عہدے پہ بیٹھ جاتے ہیں، جب آپ وزیر بن جاتے ہیں، جب آپ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، جب آپ وزیر اعظم اور صدر پاکستان بن جاتے ہیں، پھر آپ عام سیاستدان نہیں رہتے۔ یہ سیاست کی کم از کم یہ چیز آپ سمجھ لیں۔ پھر آپ کے ایٹیٹیوڈ، آپ کے بیہیویئر کے اندر 100% سب سے پہلے ریاست اور پاکستان جو ہے نا اس کا غلبہ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ محبت، جذبہ حب الوطنی، اور پاکستان کو، ریاست کو اور پاکستان کی عوام کو اجتماعی طور پر فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے آپ کے اندر ایک تڑپ اور ایک جذبہ آ جانا چاہیے۔ تو میں آپ کو یہ خراج تحسین پیش کروں گا، پہلی چیز۔ اب اس کے اوپر یوٹیوبرز
انہوں نے شور مچانا ہے. اب جناب بیشنگ شروع ہو گئی ہے سہیل آفریدی صاحب کی بھی جناب. اب اس پہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے جو آج کا دوسرا ایشو جو آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا. لوگ کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب جناب ڈر گئے, گھبرا گئے. کس وجہ سے گھبرا گئے, وہ آج کا دوسرا ایشو میں آپ کے سامنے رکھ دوں. وہ ہے ریڈیو پاکستان حملہ کیس. اب ہوا یہ کہ KPK کے اندر انہوں نے اپنے طور پر 9 مئی کے جتنے بھی کیسز تھے, جتنے بھی ایونٹس تھے, جتنے بھی دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز تھیں جو بانی تحریک انصاف کی خصوصی ہدایت کے اوپر, یہ سارے کے سارے لوگ ایک کٹھ پتلی کی طرح وہاں پر ایکٹ کرتے رہے, پورے پاکستان میں بھی اور KPK کے اندر بھی. انہوں نے اپنے تئیں کوشش یہ کی کہ کابینہ کی طرف سے جناب ڈیسیژن ہوا, ایک قائمہ کمیٹی بنائی. قائمہ کمیٹی نے اپنے طور پہ سارے کیسز کے متعلق ڈسکشن کر کے فیصلہ کیا کہ سارے کیس خارج کر دو. PTI کی KPK کی حکومت نے اپنی طرف سے چتر چلاکی دکھانے کی کوشش کی اور ساتھ فیصلہ کر بھی دیا. لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ بنانا ریاست تو نہیں ہے, یہ تو بھائی جان آپ کے قرون اولا کا جناب کوئی بادشاہت نہیں ہے, شہنشاہیت نہیں ہے, آٹوکریسی نہیں ہے, ایرسٹوکریسی نہیں ہے, مخبل بادشاہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یا کوئی محمد شاہ رنگیلا کا جناب آپ کا دور اقتدار نہیں ہے. ہوا یہ کہ اپنی طرف سے تو انہوں نے حکومتی سطح پہ فیصلہ کر لیا جی سارے کیس خارج 9 مئی کے. لیکن ریڈیو پاکستان کی انتظامیہ چلی گئی آپ کے ہائی کورٹ, سپریم کورٹ. وہاں سے جناب انہوں نے پروفز کے ساتھ, اور پھر ساتھ ہی آپ کی پہلے آئی, کیونکہ پشاور کے اندر تو جناب یہ تو شعور کھاتے ہیں نا, پرفارمنس تو نہیں دیتے. 13 سال سے بانی تحریک انصاف نے کیا شعور کھاؤ پیو سنگو, ترقیاتی کام, سڑکیں, نالیاں, پل, بجلی پیدا کرنا, زراعت پروموٹ کرنا, صنعت کو بہتر بنانا, صنعتیں لگانا, کھانے پینے کے لیے عوام کی جان مال اور عزت کو بہتر کرنے کے لیے انفراسٹرکچر اسٹیبلش کرنا. نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. انسانی ترقی کے لیے, انسانی معاشروں کے لیے ضروری ہے شعور. وہ شعور بھی شور کے نام پہ. تو جناب ادھر تو جناب شعور یہ کھا رہے ہیں, وہاں تو آپ کی فرانزک سائنس لیبارٹری 13 سالوں میں یہ نہیں بنا سکے. 13 سالوں میں یہ بانی تحریک انصاف. تو انہوں نے کیا کیا کہ کورٹ کے آرڈر کے مطابق پنجاب کی لاہور کی جو فرانزک سائنس لیبارٹری ہے وہاں پر وہ پوری ویڈیو آڈیو ساری چیزیں بھیجی, ڈاکومنٹس, کہ اس کی فرانزک کیا جائے کہ یہ واقعی سہیل آفریدی صاحب ہے جناب, یہ واقعی تیمور سلیم جھگڑا ہے, یہ واقعی عاطف خان ہے, یہ واقعی جناب فلاں فلاں ہے. تو اس فرانزک رپورٹ کی بھی جناب آپ کا آڈٹ آ گیا. اس میں ثابت ہو گیا کہ جناب سہیل آفریدی صاحب ہے ٹن بانی تحریک انصاف کو خوش کرنے کے لیے ایز اے دہشت گرد وہاں پر ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. تیمور سلیم جھگڑا کر رہا ہے, عاطف خان کر رہا ہے, سارے وہاں کر رہے ہیں. وہ ثابت ہو گیا. دوسرا اس کے علاوہ جناب جب آپ کی ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے یہ سارے معاملات چلنا شروع ہوئے اور ان کو نظر آ گیا کہ اب آ جانا ہے فیصلہ, اس فیصلے پہ آپ کو سزا ہو جائے گی. سزا ہونے پہ آپ کی صوبائی اسمبلی کی سیٹ چلی جائے گی. صوبائی اسمبلی کی سیٹ جانے کے بعد آپ کی وزارت اعلیٰ چلی جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ مخالفین یہ الزام لگاتے ہیں یا اس کی بیشنگ کر رہے ہیں, چلو مان لیا یار یہی بات ہوگی, لیکن عقل مندی کا ثبوت دیا سہیل آفریدی صاحب نے. سیاست جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ. سیاست اپنی ذات کے لیے, عوام کے لیے, پارٹی کے لیے, اپنے ملک اور قوم کے لیے جھکنے کا, بھگنے کا, پیچھے ہٹنے کا نام جناب سیاست ہے, سیاستدان ہے. جو اپنی ذات, اپنی عوام, اپنا حلقہ, اپنی پارٹی, اپنے ملک کے لیے کسی کے لیے بھی پیچھے ہٹنا نہیں جانتا, وہ سیاستدان ہی نہیں ہے. وہ سیاستدان ہی نہیں ہے. تو سہیل آفریدی صاحب نے ایک ٹرو اسٹیٹسمین شپ اور ایک حقیقی سیاستدان ہونے کا ثبوت دیا, اور ان ساری چیزوں سے بیک آؤٹ کرتے ہوئے یہ جو ٹکراؤ کی پالیسی, دہشت گردی کی پالیسی, سیاسی دہشت گرد بن کر ہر وقت ریاست سے ٹکرانے کی پالیسی انہوں نے چھوڑ دی. تو میں انہیں خراج تحسین پیش کروں گا کہ واقعتاً انہوں نے ایک اچھا ایکٹ کیا. باقی مخالفین کہیں, اپنے کہیں,
میں کہوں کوئی اور کہے کہ ریڈیو پاکستان حملہ کیس 26 نومبر 2024 کے جناب جو عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں اسلام آباد میں، اس وجہ سے گھبرا گئے، وہ بات کی باتیں ہیں، لیکن آپ نے فیصلہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اب جاتے جاتے آپ کو جناب بڑی دلچسپ دو چیزیں، وہ ایک بیچارہ ان کا ایکٹیوسٹ ہے، وہ اسلام آباد کا لڑکا ہے، کوئی حیدر سعید نامی، وہ اپنی اماں کو لے کے ہر پیشی پہ جناب یوٹیوبر ہے، تازہ تازہ سال سوا سال ہوا ہے جناب اس نے یوٹیوبری شروع کی ہے، اس کو مزے آ رہے ہیں، ویورشپ کے ساتھ ڈالرز آ رہے ہیں، وہ کما لیتا ہوگا میرا 50,000 لاکھ مہینے کا، وہ اس کا کمائی کے لیے بڑی ایفیشنسی کے ساتھ ہر دفعہ جاتے ہوئے منگل کو جمعرات کو اپنی اماں کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے اس کی فوٹو اور اس کی ویڈیو چڑھا کے بتاتا ہے میں جا رہا ہوں اور میری اماں بھی جا رہی ہے۔ اس نے ان کے شعور کا اندازہ لگایا، میں شعور کی ڈیفینیشن کرنے کے لیے یہ ساری تفصیل بتا رہا ہوں۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سکرین شاٹ دیکھا ایکس اکاؤنٹ پہ اس کے نام کا، اس کا کوئی ایک ٹویٹ تھا، اور وہ ٹویٹ میں نے دیکھا میرا ہنس برا حال، یار کتنی جس طرح ان کا لیڈر چولے مارتا ہے اور مارتا رہا اپنی پوری زندگی میں، یہ اس قسم کی چول، میں نے کہا یار یہ کوئی نون لیگ کی طرف سے یا کوئی پی ٹی آئی کے مخالفین کی طرف سے کوئی اے آئی جنریٹڈ یا کوئی جعلی قسم کی فیک قسم کی کوئی اس کی ایکس اکاؤنٹ کی پوسٹ کے جو ہے نا وہ لگایا ہوا اس کے نام پہ۔ میں نے کہا چلو یار تھوڑا ریسرچ کروں، میں اس کے اکاؤنٹ پہ چلا گیا، اکاؤنٹ پہ جا کے میں نے جب تو ریسرچ کی پتہ چلا اور واقعی وہ جینون تھی۔ وہ کیا تھی؟ یہاں سے آپ ان کے شعور کا اندازہ لگائے، لیکن اس پہ اس نے 51-52 کے جناب لے لی ویورشپ، اس میں سے اس کی کمائی بھی چھوٹی موٹی ہو گئی۔ صاحب بہادر ٹویٹ کرتے ہیں، ایکس اکاؤنٹ پہ پوسٹ چڑھاتے ہیں کہ 8 فروری بروز اتوار احتجاج کے پیش نظر پاکستان بھر میں تمام سکولز، تمام کالجز، تمام یونیورسٹیز اور تمام دفاتر بند رہیں گے، اور بند کا مطلب ہے بند۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، اس عقل کے اندھے سے کوئی پوچھے، اس شعور کے بیوپاری سے کوئی پوچھے، اور یار اتوار والے دن بند کا مطلب بند ہی ہوتا ہے نا، اسکول بھی بند، کالج بھی بند، دفتر بھی بند، یونیورسٹی بھی بند۔ لیکن تماشا جو اصل جو خوبصورتی ہے نا اس پورے ایشو میں، اس نے تو چلو حرکت کر دی ویورشپ لینے کے لیے، اس نے کہا ہر روز 4, 6, 10 ٹویٹ کرنے ہیں جس میں 50, 60 کے 40 کے 100 کے آتے رہے، کوئی ویڈیوز چڑھا دی تو جناب مہینے کا 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کی کمائی ہوتی رہے گی۔ اس نے تو چلو اپنا اس کا آبجیکٹو گین کر لیا۔ آگے دیکھیں، آگے یہ 2000 باشعور یوتھیوں نے اس کو جناب ری ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے، اس کو لائک بھی کیا ہوا ہے۔ یہ ہے صورتحال ان کے شعور کی۔ اللہ پاک اس شعور سے بچائے، اس بے عقلی سے بچائے، اس بے ڈھنگے پن سے بچائے، اس بے تکے پن سے بچائے جس کی طرف بانی تحریک انصاف نے ساروں کو لگایا ہوا ہے، اور سارے اپنی کمائی کے اوپر جناب پیچھے اجیت دیول نیٹ ورک، پیچھے جناب عالمی جناب آپ کی طاقتیں ملک دشمن، اور انہوں نے جناب اس پورا بلوچستان ٹی ٹی پی اور یہ نقدہ کوکا کی تحریک پر سوشل میڈیا کے ذریعے سے ساری قوم کو بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ درمیان میں جو اس کے بروکرز ہیں نا، ان تمام عالمی طاقتوں کے اور ایجنسیوں کے اور پبلک کے درمیان وہ یہ یوٹیوبرز اور یوٹیوبرز ہیں، ان کے ذریعے سے اور ان کو ویورشپ کے ذریعے سے یہ میر جعفر اور میر صادق نان انٹینشنلی میر جعفر اور میر صادق بنایا ہوا ہے۔ ایک وقت تھا لوگ میر جعفر، میر صادق، ابن القمی وہ انٹینشنلی غدار ہوتے تھے، جان بوجھ کر سمجھ بوجھ کر وہ غداری کرتے تھے۔ یہ نان انٹینشنلی ان پرپزلی یہ جناب سارے کے سارے یوٹیوبر اور یوٹیوبر جناب یہ میر جعفر اور میر صادق بن کے اجیت دیول اور عالمی صہیونی طاقتوں کے ایجنڈے کو اس پاکستان کے اندر پورا کرنے کے لیے درمیان کا کردار عوام کو ورغلانے کے لیے، عوام کو پٹھے رستے پہ لگانے کے لیے وہ جناب اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور اپنے پیسے کما رہے ہیں۔ ایک تو یہ، اور دوسرا آخر میں آپ کو ایک اور ضمنی ایشو کے اوپر، پی ٹی آئی کا کے پی کے ہاؤس میں ابھی تازہ اجلاس ہوا ہے، اس کے اندر کی کہانی بڑی زبردست نکل کے آئی ہے کہ تقریباً سہیل افریدی صاحب کو تو سمجھ آ گئی ہے، آپ
یہ کہیں کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، جو بھی آپ ان کو کہہ دیں، لیکن بہرحال اپریشیبل ہے جو میں نے شروع میں آپ کی ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی. لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ کے پی کے ہاؤس کے اندر ساری کی ساری پی ٹی آئی نے کہا کہ 8 فروری کو کوئی دنگا فساد کرنے کی، کوئی ٹکراؤ کی پالیسی اختیار کرنے کی، کوئی سڑکیں بلاک کرنے کی، کوئی لانگ مارچ کے پی کے سے اسلام آباد کی طرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سارے کے سارے متفق، ڈائریکٹلی متفق، ناٹ انڈائریکٹلی. کیونکہ ہے نا کہ بین السطور کوئی بات کرے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اس کو اس طرح کر لیں. مطلب کوئی یہ کہے نا کہ بین السطور انہوں نے کہا ہو لیڈرز نے کہ نہیں یار ٹکراؤ کی پالیسی نہیں، آپ اس طرح کر لیں. اوپنلی سہیل آفریدی سے لے کر شاہد خٹک تک وہ سارے کے سارے فرنٹ فٹ وارئرز، ان ساروں کو سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں بھائی جان، دنیا کے کسی ملک کے اندر ریاست سے نہیں ٹکرایا جا سکتا، ریاست کے ساتھ دہشت گردی نہیں کی جا سکتی. اور جب ریاست کے ساتھ ٹکراؤ گے، ریاست کے ساتھ دہشت گردی کرو گے، ملک کی چولہے ہلانے کی کوشش کرو گے، تو دنیا کے ہر ملک کے قانون کے مطابق پھر تمہارے ساتھ ملک کے دشمن کے طور کے اوپر ٹریٹ کیا جائے گا. اور جب ملک کے دشمن سے جو ٹریٹ کیا جاتا ہے اس میں اس کی جان، اس کے مال اور اس کے عزت کا تحفظ مقدم نہیں رہتا. دوبارہ دہرا دوں، قرون اولا سے لے کے دنیا قائم ہونے سے لے کے قیامت تک دنیا کے کسی معاشرے، کسی سوسائٹی، کسی ملک کے اندر جب آپ اس ملک اور اس معاشرے کی ریاست کو اور انتظامی طاقت کو، اس کے رٹ کو چیلنج کرتے ہیں، اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، فزیکلی حملہ آور ہوتے ہیں، تو پھر اس ریاست اور اس معاشرے اور اس حکومت کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ریاست دشمن کے طور پہ جو ہے وہ ٹریٹ کرے. اور ریاست دشمن کے طور پہ جب ٹریٹ کیا جاتا ہے تو اس ریاست دشمن فرد، اس دہشت گرد کو اس کی جان، مال اور عزت کا تحفظ مقدم نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہوتا. پھر اس کو جیسے تیسے بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر، چاہے امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یورپ ہو، مشرق وسطی ہو، افریقہ ہو، یا پاکستان ہو یا انڈیا ہو، کوئی ملک بھی ہو. تو یہ ساری بات کے پی کے کی لیڈرشپ، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو سمجھ آ گئی ہے. اب نہیں آئی تو بانی تحریک انصاف کو شاید نہ آئی ہو، لیکن جاتے جاتے ایک بریکنگ آپ کو دے دوں، بانی تحریک انصاف کو بھی ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہیں. اس کو احساس ہو گیا ہے کہ بھائی مجھے پیچھے سے استعمال کرنے والوں نے استعمال کر لیا، عالمی طاقتوں نے اور عالمی اسٹیبلشمنٹ نے. آگے اب میرے حالات جب تک میں جھک کے منتیں ترلے کر کے معاملات سیدھے نہیں کروں گا، معاملات سیدھے نہیں ہوں گے. اور یہ جتنا کچھ اس وقت سارے کے سارے زبان بول رہے ہیں، یہ سارے کا سارا بانی تحریک انصاف کی طرف سے دیے گئے میسج کے مطابق سارے بندے کے پتر بن کے ٹرو اسٹیٹسمنٹ شپ کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی سے گریزہ ہو کر وہ سارے کے سارے اچھے بچے بننے جا رہے ہیں، جو اچھی بات ہے. میں کم از کم بے شعور آدمی ہوں، میں پی ٹی آئی والا شعور میرے اندر نہیں ہے. اللہ پاک اس شعور سے بچائے. نقدہ کوکا کی تحریک کے شعور سے اللہ پاک مجھے، میری اولاد کو اور ہر ایک کو کوسوں دور رکھے. میں اس شعور کا حامل فرد نہیں ہوں. میں جس ذہن اور سوچ کا حامل فرد ہوں کہ میرا جانی دشمن بھی اگر ناموس رسالت، ختم نبوت اور میری سونی دھرتی کے حوالے سے کوئی اچھا کام کرے گا، میں اس کو برملا ڈنکے کی چوٹ پہ میں اس کی تعریف بھی کروں گا اور اس کو اپریشیٹ بھی کروں گا. تو اللہ پاک اس پاکستان کو نقدہ کوکا کی تحریک کے فتنے سے بچائے اور اس کو تعمیر و ترقی سے ہمکنار اور لبریز کرے. تھینک یو ویری مچ.